اللہ کے بارے میں کیا کنسیپٹ رکھنا ہے، تو وہ پھر باتوں باتوں میں بھی ایسی بات کر دیتا ہے جو کفریہ کلمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہونا چاہیے، کہ اللہ کیا ہے، کون ہے، کہاں ہے، اس کی صفات وغیرہ ہیں، یہ قدیم ہے، حادث ہے، یہ بھی الفاظ ہم نے کبھی کبھی سنے ہوں گے، یہ سب کیا ہے؟ یا کبھی منہ سے بول دیتے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے، ظلم خدا کا، یہ کفریہ کلم ہے، اسی طرح اللہ نے ظلم کیا ہمارے ساتھ، کفریہ کلم ہے، مطلب دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، صرف ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کہ ہمیں پتہ نہیں اللہ کے بارے میں بیسک چیز ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں، بیسک جو عقائد ہیں، جہاں اور عقائد سیکھنا ضروری ہے کہ نبیوں کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، دیگر عقائد کے اندر سب سے بنیادی عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر اور کس کو پہچان؟ اس بارے میں چند ایک ضروری چیزیں سن لیتے ہیں۔ بہاری شریعت کے پہلے حصے میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے عقائد کے حوالے سے۔ تو اللہ کے بارے میں پہلا عقیدہ، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو بالکل دماغ میں، اپنے دماغ میں اور اپنے اولاد، بچوں، نسلوں کے دماغ میں یہ باتیں بٹھا دیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب صحبت ملتی ہے، سوشل میڈیا پہ باتیں سنتے ہیں ملحدوں کی، مشرکوں کی، اور کسی کو نہ ماننے والوں کی، کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ہے ہی کوئی نہیں خدا، کوئی تو کہتے ہیں بہت سارے ہیں، کوئی کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہے، بس خود ہی چل رہا ہے سارا سسٹم، دنیا کا نظام کائنات کا خود بخود چل رہا ہے۔ تو کہیں ایسوں کی باتوں میں آ کے تو بچوں کے دماغ پہ جاتے ہیں، اور وہ دار اسلام سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، بالکل دہریے بن جاتے ہیں، ہر طرف سے فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا اللہ کے بارے میں، عقیدہ راسخ نہیں کیا ہوتا۔ تو اپنا ہمارا عقیدہ بھی کلیئر ہو، ہمارے بچوں کا، نسلوں کا عقیدہ بھی کلیئر ہو، سب سے پہلے اللہ کے بارے میں۔ تو پہلا عقیدہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، کسی کام میں کوئی شریک نہیں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا موجود ہونا، اس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہے، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور اس کا وجود ضروری، عدم محال ہے۔ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے، واجب ہے، واجب الوجود ہے، اور عدم محال ہے، مطلب کہ اس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہے، عدم محال ہے، اس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہے، اور قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، قدیم کا مطلب ہمیشہ سے ہے، ازلی کی بھی یہی معنی ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے، یعنی باقی ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، یعنی باقی ہے، ابدی ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور اس کی پرستش کی جائے۔ اوکے، کفریہ کلمے کہتے ہیں کہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، اب اس طرح کی باتیں کرنا، پیٹ پوجا یا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، بھائی پوجا، پرستش، عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا لفظ ہی منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ دوسرا عقیدہ ہے وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اس کے محتاج ہے، بے پرواہ، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، یعنی اس کی ذات کا عقل کے ذریعے احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کہ بندہ عقل پہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ یوں ہے، اللہ یوں ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھ میں نہ آئے ٹھیک ہے، دہری ہو جاتا ہے، عقل احاطہ کر ہی نہیں سکتی، ہماری عقل کی ایک لمٹ ہے، بس وہاں تک سوچ سکتی ہے، اس سے آگے یہ نہیں جا سکتی۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے، اجمالاً اس کی صفات، اس کے افعال کے ذریعے سے، اجمالاً اس کی صفات کے ذریعے سے، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر ہیں، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکے،
کہ نفس ذات کی مقتدا ہے اور عین ذات کو لازم ہے. جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، صفات بھی قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل ہے. یعنی اس کی صفات کو وہ مخلوق نہیں کہہ سکتے. بعض کر کوئی اور عقیدہ خراب کرتا ہے، نہیں اس کی ذات مخلوق ہے. اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل. ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی. حادث کہتے ہیں جو چیز پہلے نہ ہو پھر پیدا ہوئی ہو، اس کو حادث کہتے ہیں. صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ ہے اور بد دین ہے. صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے، یعنی حادث بتائے کہ پہلے نہیں تھی پھر شروع ہوئی اس کی صفات، وہ بندہ گمراہ ہے، بد دین. جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر ہے. عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے کہ ہمیشہ سے ہے، ہر چیز بعد میں ہوئی، ہمیشہ سے صرف ربی ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اس کے لیے بیوی ہے. جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے. بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ گمراہ اور بد دین ہے. یہ بھی کہنا کہ یعنی اولاد پاسبل ہے، بیٹا پاسبل ہے، شادی پاسبل ہے، بیوی ممکن ہے، تو گمراہ اور بد دین ہے. وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. جسے جب چاہے زندہ کرے، جب چاہے موت دے.